بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں اور تمام ناظرین حضرات، اس وقت بیماریوں کا دور بہت شدت سے چل رہا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں روز کے روز دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں۔ بہت سارے مریض حضرات تشریف لے کے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، پریشانی کے عالم میں اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا اتنے دن ہو گئے فلاں ڈاکٹر کی دوا کھا رہے ہیں، کوئی دوا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ کوئی کہتا ہے میں بخار میں مبتلا ہوں، 15 دن ہو گئے بخار کی دوا کھاتے ہوئے، ہمیں بخار میں شفا نہیں مل رہی۔ کوئی کہتا ہے مجھے نزلہ کھانسی ہو گیا ہے، نزلہ کھانسی کی دوا کھاتے ہوئے آج ہمیں 15-20 دن گزر گئے ہیں، مگر ہمیں کہیں سے بھی کوئی شفا نہیں مل رہی ہے، کئی ڈاکٹروں کو دکھا دیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری بیماریاں، کوئی پیٹ کی بیماری میں ملبوس ہے، کوئی ذہنی مریض کا شکار ہے، کوئی نزلے بخار کا بیمار ہے، کوئی اور بیماریوں کا، بہت ساری بیماریاں آئے دن نئی نئی بیماریاں نظر آ رہی ہیں اور ان سے شفا ملنا بڑا مشکل پڑ رہا ہے۔ یا اور بہت ساری بڑی بڑی بیماریاں، جو پہلے بیماریاں بہت نہ کے برابر سننے کو ملتی تھیں، اب تو عام طریقے سے ہوتی جا رہی، جیسے کینسر کی بیماری۔ پہلے بہت مشکل سے کہیں ہزار کروڑ لاکھوں کروڑوں کے اندر ایک آدھے انسان کو پایا جاتا تھا، یا کہیں محلے بستی کے اندر کوئی ایک مریض ہوا کرتا تھا، یا ضلع قصبے کے اندر کوئی ایک مریض ہوا کرتا تھا جس کو معلوم ہوتا تھا اس انسان کو کینسر ہے، یا اس انسان کو کالا پی لیا ہے، یا اس کے علاوہ کسی انسان کا لیور ٹھپ ہو گیا ہے، یا فلاں انسان کو گردوں کی پرابلم ہے، گردوں میں انفیکشن ہے، یا گردے خراب ہو گئے ہیں۔ تو ایسی بیماریاں بہت کم پائی جاتی تھیں، مگر آج کے دور کے اندر یہ بیماریاں عام سی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو بہت سارے حضرات آتے ہیں، ایسے مریض حضرات آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی تعویذ دے دیجئے، یا کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے، یا کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تو ایسے حضرات کے لیے ایک بہت ہی زود اثر وظیفہ آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہر بیماری سے شفا کا وظیفہ ہے۔ چاہے انسان کو نزلے بخار کی بیماری ہو، چاہے انسان کو پیٹ کی بیماری ہو، چاہے انسان کو کھانسی وغیرہ کی بیماری ہو، چاہے انسان کو چاہے انسان کو کینسر تک کی بیماری ہی کیوں نہ ہو، یا کسی انسان کو کالے پیلیے کی بیماری ہو، یا کسی انسان کے گردے وغیرہ خراب ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو، یا انسان کا لیور وغیرہ ٹھپ ہو گیا ہو، جبکہ یا ہارٹ وغیرہ کی بیماری ہو، یہ تو بہت ہی اہم بیماریاں ہوتی ہیں اور ان سے شفا یاب ہونا بہت مشکل پڑتا ہے۔ تو ایسے حضرات کے لیے ایک بہت ہی زود اثر وظیفہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا رحمان۔ یا رحمان کے ذکر میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے۔ یا رحمان کے ذکر میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے، کیونکہ بیماریوں سے شفا ہمیشہ اللہ کی رحمت کے بدولت ہی ملتی ہے۔ جو شخص یا اللہ یا رحمان کو نماز فجر کے بعد روزانہ اگر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جو بیماریاں ذکر کی یا اور بقیہ بیماریاں، ان تمام بیماریوں سے انشاءاللہ تعالی ساری زندگی محفوظ رہے گا۔ اور اگر ان بیماریوں میں سے کسی بیماری کا وہ انسان شکار ہو اور اس کو کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے اور کسی دوا سے اسے شفا نہیں مل رہی ہے، تو ایسی بیمار حضرات کے لیے اسی اسم کو یعنی اس میں یا اللہ کو یا رحمان کو فجر کی نماز کے بعد، اس میں یا اللہ کو یا رحمان کو 5 دن کے اندر 41,000 مرتبہ اگر کوئی انسان ورد کرتا ہے، یا مریض کے گھر والے مل کر 2-4-5 لوگ مل کے 10-5 لوگ مل کے 41,000 مرتبہ 5 دن کے اندر ورد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر لیتے ہیں اور تیل پہ دم کر لیتے ہیں۔ دم کرنے کے بعد اس پڑھے ہوئے پانی کو مریض کو استعمال کراتے ہیں پینے وغیرہ میں، یا کھانا وغیرہ اسی سے بنوا کے کھلاتے ہیں، اور تیل کی اس کے جسم پہ مالش کرتے ہیں،
اور ساتھ میں اس پینے والے پانی کو، جو پانی آپ نے دم کیا تھا، اس دم پانی سے مریض کے بدن کو پہنچتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس عمل مقدس سے اس انسان کو شفائے کلیہ دائمہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ جبکہ بہت چھوٹا وظیفہ ہے، یا اللہ یا رحمان۔ مگر سب سے بڑی کمزوری ہماری کیا ہے؟ آج ہماری ذہنیت بن چکی ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے، کیونکہ انسان ڈاکٹروں پر سب سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر کی دوا نہیں لگی تو دوسرا کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے، اس کی 1000 روپے فیس ہے، بہت اچھی طریقے سے علاج کرتا ہے وہ، اور اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، شفا صرف اللہ رب العزت دیتا ہے۔ شفا کی قدرت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جب ہم اپنے اللہ رب العزت کے، اپنے پیارے اللہ جی کے اسم ذات کو اور اسم صفات کا ہم ورد کریں گے اور اس سے مدد مانگیں گے، اس سے شفا مانگیں گے، اس سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی 101% انسان کو اس بیماری سے شفا ملے گی۔ جبکہ یا اللہ یہ اسم ذات ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اور یا رحمان اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ یہ دونوں ناموں کو، یا اللہ اور یا رحمان کو، اگر کوئی بھی بیمار شخص ہے اگر خود پڑھ لے 41,000 مرتبہ 5 دن کے اندر، تو بہتر ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ شفا کی شفا ملے گی، فائدہ کا فائدہ ملے گا، اور ثواب کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر وہ انسان نہیں پڑھ سکتا ہے کسی بھی بنیاد پہ، اگر وہ انسان کسی بھی بنیاد پہ زیادہ بیمار ہے، اپنے آپ نہیں پڑھ پا رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو بہتر طریقہ یہ ہے تو اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے بال بچے یا اس کی بیوی یا اس کے بھائی بہن یا اس کے جو بھی ہوں ہمدرد، اس کے خیر خواہ ہوں، تو وہ اس وظیفے کو یا اللہ یا رحمان کو 5 دن میں 41,000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور تیل پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اس پانی کو انشاءاللہ تعالیٰ پلائیں اور تیل کی مالش کریں، اور صبح شام تیل کی مالش کریں، اور ساتھ میں دن میں 2-3 مرتبہ کوئی رومال وغیرہ، کوئی تولیہ وغیرہ بھگو کے، اور پورے بدن کو، اس کو آہستہ آہستہ پورے بدن کو، چہرے سے لے کے جہاں جہاں ہاتھ پہنچ جائے آسانی سے اس کے پورے بدن کو پہنچ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت کا کرشمہ کہ اس تمام بیماری سے شفا ملتی ہے نہیں ملتی، پیسے بھی نہیں خرچ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس بیماری سے اللہ رب العزت شفا بھی دے گا اور ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تمام حضرات سے درخواست ہے میری، تو ایسے بیمار حضرات تو بالکل جہاں دوا لینے ہیں تو لیں، کوئی بات نہیں، اگر بقیہ اس وظیفے کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی جب اللہ کے نام کو بلایا جائے گا، اللہ کے نام کا ورد کیا جائے گا، اور یا رحمان کی صفات سے، جبکہ یا رحمان سب سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے، جبکہ انسان سے اللہ رب العزت دنیا کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے